بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین پر سفر نہیں کرتے، ادھر ادھر آتے جاتے نہیں ہیں؟ دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں ان کا آنا جانا نہیں لگا رہتا؟ تو زمین پر جا بجا تاریخی آثار موجود ہیں۔ جو قومیں ان سے پہلے آباد رہیں، ان کے آثار، ان کے قلعوں اور محلات کے کھنڈر، ان کی آبادیوں کا اجڑا ہوا ویران منظر انہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا کیا حشر ہوا۔ ان کے آثار بتاتے ہیں کانوا هم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، زمین پر ان کے آثار اور ان کے قلعوں کے نشان اور ان کے محلات کے نشان اور ان کی شہر پناہیں اور بکھرے ہوئے شہر یہ بتاتے ہیں کہ وسائل کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، دنیاوی قوت کے اعتبار سے ان لوگوں سے وہ زیادہ طاقتور تھے، فنون جنگ کے زیادہ ماہر تھے، ان سے زیادہ دولت تھی ان کے پاس، بہت ان سے زیادہ طاقتور، مضبوط، امیر لوگ تھے، لیکن گناہ یعنی اللہ کی نافرمانی ایک اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جب گرفت آتی ہے اس پر تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں آتی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے جرائم پر، ان کے گناہوں پر، ان کی نافرمانیوں پر اللہ کریم نے انہیں پکڑا، اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، پھر دنیا کے وسائل انہیں اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکے، کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا۔ ان کے لو لشکر، ان کی فوجیں، ان کی طاقتیں، ان کی دولت، ان کا مال، ان کے تعلقات، کوئی دنیا کا کوئی سبب انہیں اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکا۔ اللہ کی مخلوق تھی،
اگر وہ طاقتور تھے تو طاقت بھی اللہ نے دی، دولت مند تھے تو دولت کا انعام بھی اللہ نے انہیں دیا، بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے محل اگر بنائے تو یہ سارے وسائل تو اللہ کریم نے ہی انہیں دیے، پھر اللہ پاک نے ہی انہیں اس تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی ذالک بِأَنَّ لَهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا۔ اس تباہی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، فَكَفَرُوا، انہوں نے نہیں مانے، انکار کر دیا۔ انبیاء کی اطاعت سے انکار عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً اللہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہے اور اس کے عذاب بہت سخت ہے۔ انسان اس کا وجود چونکہ مادی ہے، نفس بھی اربع عناصر کے ملنے سے بنتا ہے، اعضاء و جوارح بھی، دماغ بھی، نگاہیں بھی، پھر دنیا میں براہ راست اور بالذات مکلف بدن ہے، عناصر اربع ہی ہیں۔ تو عموماً انسان انہی مادی چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ زندگی کا سبب مادہ نہیں ہے، زندگی کا سبب روح ہے، اس کی حیات کا سبب روح ہے۔ اس مادی جسم کو جب روح چھوڑ دے گی تو نہ اس میں کوئی لذت باقی رہے گی، نہ کوئی ٹیسٹ باقی رہے گا، نہ حسن باقی رہے گا، نہ طاقت باقی رہے گی۔ یہ بدن تو محض ایک ہتھیار ہے روح کے لیے، ایک سواری ہے منزل تک جانے کی، لیکن انسان چونکہ براہ راست اجزاء مادی کا تعلق مادی دنیا سے ہے تو اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں صرف عناصر اربع کا نہیں، روح کا بھی حامل ہوں۔ چنانچہ اللہ بڑے کریم ہیں، انسانی یہ ضرورت تھی کہ کوئی اسے یاد دلائے، کوئی ایسا محرک ہو جو اس میں تحریک پیدا کرے اور وہ محض بدن کو نہ پالتا رہے، اپنی روح کا بھی دھیان کرے۔ اس کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، پوری انسانیت سے چنے ہوئے منتخب لوگ، ہر لحاظ سے، علم و عمل کے ہر شعبے سے سب سے اعلیٰ لوگ، سب سے بہترین لوگ، بڑے کریم لوگ، نوع انسانی کے ہمدرد اور ایک ایک فرد کے لیے پوری محنت کرنے والے لوگ،
پھر نبی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اللہ کا پیغام بندے تک پہنچاتا۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ کا نبی اپنی طرف سے کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی حکم، کوئی خبر نہیں دیتا جب تک اللہ کی طرف سے ان پر وحی نہیں آ جاتی۔ یہ اتنا بڑا انتظام اللہ کریم نے فرمایا کہ نبی کی وساطت سے، نبی کے ذریعے اور وسیلے سے ایک عام آدمی براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کریم کے ارشادات سنتا ہے، اور پھر وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے دنیا کی کسی نعمت سے روکا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ آتا ہے کہ اگر اللہ کریم انہیں حکم دے دیتے کہ اپنی گردنیں کاٹ ڈالو، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، تو کتنا مشکل ہوتا، اور کتنے تھوڑے لوگ رہ جاتے جو اسے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنی گلے کاٹ دیتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ فائدے میں وہی رہتے، اللہ کی رحمت کو وہی پاتے، اللہ کی بخشش کو وہی پاتے، اور انہی کو ہدایت نصیب ہوتی۔ لیکن فرمایا ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے انسانی زندگی بنائی، ضرورتیں بنائیں، ان کے تکمیل کے ذرائع بنائے، اور کسی انسانی ضرورت سے کسی انسان کو روکا نہیں۔ وہ جائز ذرائع سے رزق کمائے، وہ اچھا کپڑا پہنے، اچھا کھائے، اچھا گھر بنائے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، اچھی گاڑیاں رکھے، لیکن اپنے حقوق سے، اپنی حاصل کردہ حلال وسائل سے دوسرے کا حق چھین کر نہیں۔ کسی کو شادی سے نہیں روکا، کسی کو دنیا کے کسی کاروبار سے نہیں روکا، ہاں لوٹ مار سے، دوسرے کے حقوق چھیننے سے روکا۔ اور کاروبار کے جو ذرائع، مثلا سود بھی ایک ذریعہ آمدن ہے، اسے اس لیے حرام کیا ہے کہ اس میں دوسروں کی حق تلفی ہوتی، غریبوں کا حق چھینا جاتا ہے، دولت مندوں کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اور اللہ کے انبیاء نے جو پیغام پہنچایا وہ عین فطرت انسانی کے مطابق تھا۔ اچھا کھاؤ حلال ذرائع سے روزی حاصل کر کے، اچھا پہنو جائز ذرائع سے حاصل کر کے، معاشرت، معیشت خوبصورت اور اچھی اور پاک صاف رکھو، اولادیں پالو، والدین کی خدمت کرو، کاروبار کرو، کسی کام سے نہیں روکا۔ لیکن لوگوں نے تو انبیاء کی تعلیمات سے انکار ہی کر دیا۔ نہیں جی، مال ہمارا اپنا ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ تمہارا اپنا کیسے ہے؟ ابھی موت آ گئی تو ابھی وارثوں کا ہو جائے گا، تمہارا اپنا تو کوئی نہ رہا۔ ان کے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، انہیں بھی چھوڑ کے مر جانا۔ تو اس غلط فہمی میں کہ مال ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کریں، فرمایا تمہارا نہیں ہے، یہ بھی کسی کو کم یا زیادہ جو دیا ہے ہم نے دیا ہے۔ صحت، بیماری، طاقت، کمزوری، ہر نعمت
اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اپنا کسی کا کچھ بھی نہیں۔ اس غلط فہمی نے انہیں مروا دیا، فکفروا، انبیاء کی تعلیمات کا انکار کر دیا۔ فأخذہم اللہ، اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا، پکڑے گئے، اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے۔ انہ قوی، اور وہ بہت طاقتور ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، اور شدید العقاب، اس کے عذاب بڑے سخت ہیں۔ بظاہر تو لوگوں کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ بدکار، بے دین اور کافر بڑے مزے میں ہیں، اور ان کے پاس بڑے بڑے ممالک ہیں، حکومتیں ہیں، اقتدار ہیں، دولت ہے، عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ لیکن تعلیمات انبیاء اور اللہ جل شانہ کے ارشادات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو ناجائز ذریعے سے وقت گزار رہا ہے وہ اپنے لیے آگ بھڑکا رہا ہے۔ آج نہیں تو کل اسے اس آگ میں جانا ہوگا۔ پھر ایک اور بات ہے، آخرت دائمی ہے، اللہ نے جب سے آخرت بنائی ہے اسے ہمیشہ قائم رکھے گا، جنت بھی ہمیشہ رہے گی، دوزخ بھی ہمیشہ رہے گی۔ میدان حشر کی زندگی کے بعد اس وجود کو بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہے گا۔ تو آخرت کو دوام ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا وقتی اور لمحاتی ہے، ایک سیلاب ہے مخلوق کا دنیا میں آ رہا ہے، اور ایک سیلاب ہے اتنا ہی بڑا جو دنیا سے جا رہا ہے۔ لاکھوں لوگ روزانہ یہاں وارد ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ روزانہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ عارضی ہے۔ اب جو چیز دائمی اور ابدی ہے وہ طاقتور ہوتی ہے، جو چیز عارضی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ جو طاقتور ہے اس کا پرتو اور عکس کمزور کو متاثر کرتا ہے۔ تو جو اپنے لیے آخرت کے عذاب بنا رہا ہے اپنے کفر کی وجہ سے یا اپنے گناہوں اور برائی کی وجہ سے، اس کی زندگی میں سکون نام کی چیز کوئی نہیں رہتی۔ وہ اخروی عذاب بغیر دیکھے بغیر سمجھے اس کی زندگی پر پرتو ڈالتے رہتے ہیں، وہ ہمہ وقت بے چین و بے قرار رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، زندگی بھر تڑپتا رہتا ہے، عجیب عجیب سے امراض گھیر لیتے ہیں، عجیب عجیب سے حالات بن جاتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی توہین ہوتی رہتی ہے، صحت کے اعتبار سے بھی تکلیفیں آتی رہتی ہیں، خاندان کے اعتبار سے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور انہی میں الجھا بظاہر اس کے پاس اقتدار بھی ہو، بظاہر دولت بھی ہو، بظاہر طاقت بھی ہو، لیکن اندر وہ جہنم اس کو کھائے رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی جیتے ہیں، جو انبیاء کا اتباع کرتے ہیں، ان کا تعلق جنت سے ہوتا ہے، اس کا پرتو ان کی زندگیوں پر بھی پڑتا رہتا ہے۔ ان کے پاس دولت نہ بھی ہو تو سکون کی دولت ہوتی ہے، ان کی صحت نہ بھی رہے تو انہیں اللہ کی طرف سے سکون عطا ہوتا ہے، زندگی ان کی پرامن ہوتی ہے، انہیں وہ گھبراہٹیں نہیں ہوتی جو کافر کو ہوتی۔ تو فرمایا انبیاء اور رسل کا جب انہوں نے انکار کیا تو پکڑے گئے۔ اعلیٰ اللہ نے تو بڑا احسان کیا تھا ان پر، بڑی دولت، بڑا ملک، بڑی
صحت، ہر چیز، ہر نعمت عطا فرمائی تھی۔ جب انہوں نے انکار کیا تو گرفت میں آ گئے، اور یہ دیکھ لو کہ اللہ بہت طاقتور ہیں، کوئی ان کے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور ان کے عذاب بڑے سخت ہیں، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ان کی شدت کا۔ ہم کم و بیش ہمہ وقت یہ بات مسلمان سارے ہی اس پہ متفق ہیں کہ تمام انبیاء میں افضل ترین ہستی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی مانتے ہیں، امام الانبیاء بھی مانتے ہیں۔ جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں کہ جس نے کسی بھی نبی کی نافرمانی کی اللہ کی گرفت میں آ گیا، تو ہمیں یہ خیال نہیں گزرتا کہ ہم امام الانبیاء کی نافرمانی سارا دن کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے توبہ کا در وہاں رکھا ہے، اور کوئی شرط نہیں لگائی اس کریم نے کہ اتنے گناہ ہوں گے تو معاف کر دوں گا، زیادہ ہوئے تو معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا جتنے ہو گئے، جو بھی ہو گیا، توبہ کرو گے خلوص کے ساتھ تو سب معاف کر دو۔ تو ہم عمریں گزار جاتے ہیں، ہمیں کیوں خیال نہیں آتا کہ جہاں جہاں ٹھوکریں کھائیں، غلطیاں ہوئیں، نافرمانی ہوئی، توبہ کریں، رجوع اللہ کریں، آئندہ کے لیے اللہ سے توفیق طلب کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت میں پناہ لیں۔ پھر قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی دیے اور واضح دلائل بھی۔ دلائل عقلی و نقلی ہوتے ہیں۔ سب سے مضبوط دلیل ہوتی ہے نقلی، جو اللہ کی کتابوں میں اور متقدمین میں اور پہلی کتابوں میں پہلے انبیاء سے جو حقائق نقل ہو کر آ رہے ہیں، وہ دلائل نقلی ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے درجے میں ہوتے ہیں دلائل عقلی، کہ انسانی عقل اگر سلامت ہو تو وہ کس طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کیا انسانی عقل سلامت ہو تو وہ انسان کو پتھروں کے آگے سجدہ کرنے کی رائے دے گی، انسان کو بندروں اور جانوروں کو پوجنے کی رائے دے گی؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ جانوروں کی پوجا شروع، انسان ہو کر جانوروں کی پرستش کرنے لگ جائے۔ تو ہم نے ہر طرح کے دلائل عقلی بھی نقلی بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور اس کے ساتھ معجزات دیے۔ معجزہ عجز سے ہے۔ معجزہ ایسا کام ہوتا ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دیتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی، عقل کی رسائی سے بڑھ کر وہ کام ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ وہ 4.5 ہاتھ کی لاٹھی تھی ان کے پاس، پھینکتے تو اتنا بڑا اژدہا بن جاتا۔ جادوگروں نے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں اژدہا بنائے، تو وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ ان کے سارے نگل بھی گیا۔
اور جب انہوں نے پکڑا تو وہی 4 ہاتھ کی لاٹھی تھی، نہ اس کا قد بڑا، نہ اس کی موٹائی بڑی، نہ کوئی لمبائی بڑی۔ تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتی ہیں، اور انبیاء کو نصیب ہوتے ہیں معجزات دلیل نبوت کے طور پر۔ اور معجزات کا جہاں بھی ظہور ہوا، تمام انبیاء کے جتنے معجزات قرآن کریم نے بے شمار بیان فرمائے ہیں، کفر کے مقابلے میں اللہ کے دین کو سچ ثابت کرنے کے لیے معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ نبی اور انبیاء کے جو متبعین ہوتے ہیں، ان میں کچھ لوگ اتنے صالح، اتنے نیک، اتنے اچھے کہ ان میں انبیاء کی کیفیات منعکس ہوتی ہیں، تو معجزہ بھی بطور کرامت ولی میں آ جاتا ہے۔ معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ کرامت بھی فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادر ولی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے۔ اور کرامت وہ ہوتی ہے جس سے کفر کو شکست ہو اور دین کی حقانیت ثابت ہو، ورنہ شعبدے ہوتے ہیں۔ اور اہل اللہ کے ساتھ تو یہ بڑی زیادتی ہوئی کہ جتنے لوگوں نے اولیاء اللہ کے احوال لکھے ہیں وہ خود ولایت سے نا آشنا تھے، تو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق حکایات لکھ دیں اور خرافات لکھ کر انہیں کرامات کا نام دے دیا۔ کرامت وہ فعل ہے جو کفر کی شکست کا سبب بنے اور دین کی سربلندی کا سبب بنے۔ جو فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دلائل بھی دیے، عقلی بھی، نقلی بھی اور معجزات بھی۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان، قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا، بے پناہ دولت کا مالک تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک بہت بڑی طاقتور جماعت صرف اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا سکتی تھی۔ تو جب اس پر بھی دین پیش کیا گیا اور مال کی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا بھائی میں تو اپنے عقل سے کمائی ہے، اپنے علم سے کمائی ہے، مجھے تو کسی اللہ واللہ نے نہیں دی، میری اپنی قابلیت تھی، میں اپنا مال کیوں دوں؟ اسی طرح فرعون اپنی خدائی کا قائل تھا۔ یہ حوصلے بھی انبیاء کے ہوتے ہیں کہ ایک ملک کا اتنا بڑا طاقتور حکمران، سیاہ و سفید کا مالک کسی کو زندہ چھوڑ دے، کسی کو قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، مطلق الاعلان حکمران اور اپنی خدائی کا دعوے دار۔ یہ انبیاء کے حوصلے ہیں کہ اسے جا کر کہتے ہیں تو انسان ہے، بندہ ہے، محتاج ہے، اللہ کی حاکمیت کا اقرار کر۔ تو جب ان سے کوئی جواب عقلی یا نقلی یا دلیل کے طور پر نہ بن سکا، فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو کہنے لگے یہ جادوگر ہے اور معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک تصور اللہ کا، اللہ کی آخری طاقت ہونے کا کفار کے پاس بھی ہے، اس لیے کہ عقل جب سوچتی ہے کہ اسے کس نے بنایا، پھر اسے کس نے بنایا، پھر اسے کس نے، کائنات سے آگے بڑھتی ہے تو ان ساری اس کائنات کو کس نے بنایا، تو جتنے بھی راستے میں بناتے جائیں آخر کو ایک ہستی ایسی چاہیے جس نے سب کو بنایا، جسے کسی نے نہیں بنایا۔
یہ ماننا پڑتا ہے عقل کو، ورنہ تو تسلسل لازم آتا ہے، بات ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ عاجز آ کر ایک آخری طاقت مان لینا، یہ اللہ کے ساتھ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ ایمان وہ ہے کہ جیسا اللہ کا نبی اللہ کی صفات منواتا ہے ویسا مانا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، حالانکہ وہ انہیں ہم نے مبعوث فرمایا تھا اور حق اور صداقت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری سلطنت اور حکومت کو تباہ کر دے گا۔ تو قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، اسرائیلیوں کے بیٹے قتل کر دیا کرو، ان کی بیٹیاں پہلے تو حکم دیا کہ ان کے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ پھر اس کے اپنے سرداروں نے کہا کہ ہمارا سارا کام ملک کا یہ کرتے ہیں، ساری بگار ان سے لیتے ہیں، کام کون کا؟ اس نے کہا اچھا بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، بیٹے قتل کر دو۔ تجویز کس لیے تھی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی قتل ہو جائے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہیں فرعون کے گھر لے گیا، اور ان کی تربیت اس نے فرعون ہی سے کروائی۔ وہ ایسا قادر ہے کہ جس بچے کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچے قتل کرا دیے گئے، اس کی تربیت خود فرعون ہی کو کرنا پڑی، وہ ایسا قادر ہے۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی تجویزیں ضائع ہی ہو جاتی ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی کفر کی طاقت کی تجویز کام نہیں ہوتا، وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچے اس نے قتل کرا دیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس کے محل میں پرورش پانے کا موقع ملا۔ اللہ ایسا قادر ہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، فرعون بڑے غصے میں بھڑکا اور اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ علیہ السلام کا سر اڑا دوں، اور پھر یہ اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو بلائے کہ وہ اسے بچاتا ہے۔ دلیل کیا دی فرعون نے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے یہ تمہیں گمراہ کر دے گا، تمہارا دین خراب کر دے گا۔ یعنی فرعون کو خدا مان کر پوجو تو یہ دین ہے، اور اللہ کی طرف دعوت دو تو یہ بے دینی ہے، دین خراب ہو جائے گا۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین پر فساد پیدا کر دے گا۔ یعنی جو بندہ حق کی بات کرے وہ فساد ہے، اور جو باطل کا ساتھ دے، لوٹ مار، ناانصافی، ظلم کرتا رہے، وہ معاشرے کی ترقی کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ اسی طرح ازل سے چلا آ رہا ہے کہ گمراہ اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں اور بدکار برائی کو کمال سمجھتے ہیں۔ تو جب فرعون بہت غصے میں بھڑکا اور اس نے کہا کہ ہٹ جاؤ، میں موسیٰ کا سر اڑا دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا وقال موسیٰ انی عذت بربی، میں اپنے پروردگار کی پناہ پکڑتا ہوں۔ وَرَبِّكُمْ، وہ میرا ہی پروردگار نہیں ہے، تمہارا بھی ہے۔
تمہارے بازو میں طاقت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، تمہارے پاس اقتدار بھی اسی کا عطا کردہ ہے، تمہاری یہ حکومت و شان و شوکت اسی کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے۔ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، نہ صرف تم سے بلکہ ہر اس متکبر سے جو آخرت پر اور قیامت کے دن پر، حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، میں سب سے اس پروردگار عالم کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو وہیں کوئی بندہ فرعون کے درباریوں میں ایسا بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لا چکا تھا، لیکن فرعون اور اس کے دبدبے اور اس کے گرفت سے ڈرتے ہوئے اظہار نہیں کر رہا تھا۔ تو وہ بول اٹھے، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، فرعونیوں میں سے، فرعون کی قوم میں سے وہ بندہ اہل دربار میں سے تھا، اس جھگڑے کے اس مناظرے کے وقت وہاں موجود تھا، وہ بول اٹھا، حالانکہ وہ ایمان لا چکا تھا لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو وہ بول اٹھا، وہ کہنے لگا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، یار تم ایک بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، کہتے ہیں میرا پروردگار اللہ ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے، اس میں کیا جھوٹ ہے؟ اللہ تو سب کا ہے اور وہی پالنہار ہے، وہی سب کو سب کچھ دے رہا ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، پھر تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلائل بھی لایا ہے، اس کے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے، اس کے پاس دلائل بھی ہیں، اس کے پاس معجزات بھی ہیں۔ اب دو باتوں سے ایک بات تو ہے، اگر وہ خدا نخواستہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ جل شانہ پر اور پروردگار عالم پر جھوٹ بول رہا ہے، تو جو اللہ پر جھوٹ بولے گا وہ کیسے اس کے عذاب سے بچے گا؟ ان یک کاذبا فعلیہ کذب، اگر وہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے تو اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ اپنا جھوٹ بھگت لے گا، اس کے گلے پڑ جائے گا۔ اور اگر وہ سچا ہے تو تمہارا کیا ہوگا؟ دو حالتوں میں سے ایک ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ تم اسے نبی نہیں مانتے، تم کہتے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو، تو اس جھوٹ کا نقصان تمہیں تو کوئی نہیں ہے، اگر اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اپنے گلے پڑے گا۔ لیکن یہ بھی دیکھ لو اگر وہ سچا ہے تو تم کہاں جاؤ گے؟ وہ جو باتیں تمہیں سنا رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی مصیبت تو تم پر آ پڑے گی۔ اور ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اور جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے پہ تل جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جو عملاً جھوٹ کو سچ منوانا چاہتے ہیں اور حد سے گزرنا چاہتے ہیں، انہیں اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ وہ کہنے لگا یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم آج تو تمہارے پاس بہت بڑی سلطنت ہے، بہت بڑی ریاست ہے، تم ایک بہت بڑی قوت ہو۔ ظاہرین فی الارض، روئے زمین کا ایک حصہ تمہارے تصرف میں ہے، تم اس پر غلبہ حاصل کر کے بیٹھے ہو۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے ہمیں بچائے گا کون؟ یہ ریاستیں، یہ حکومتیں، یہ سلطنتیں کہاں رہیں گی اگر اللہ کی گرفت آ گئی تو؟ تو فرعون کہنے لگا، قال فرعون
ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. وہ کہنے لگا یار میں تو جو بات اچھی سمجھتا ہوں وہی تمہیں بتاتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ پر، سبیل الرشاد، اچھائی کی راہ پر چلانا چاہتا ہوں. یعنی فرعون اپنی خدائی دعوے کو اور اپنی پوجا کو اور کفر کو بھلائی کا راستہ بتا رہا ہے، اور عظمت الہی کی بات کرو تو کہتا ہے یہ دہشت گرد ہیں. اللہ اللہ اللہ. وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. وہ جو ایماندار شخص تھا وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ جس طرح پہلی امتوں پر عذاب آئے اس طرح کا کوئی عذاب نہ ہم پر آ جائے. مثل دعب قوم نوح، دعب قوم نوح، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، کس طرح بے دردی سے غرق کر دیے گئے. وعاد، یا جس طرح عاد کا حشر ہوا، وثمود، اور سمود کا جو حشر ہوا وہ تمہارے سامنے ہے. والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی کتنی قوموں نے کفر اور سرکشی اختیار کی اور کس طرح تباہ و برباد ہو گئے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. اللہ کی شان تو اس سے بالا تر ہے کہ وہ عاجز بندوں پر زیادتی کرے. اللہ کسی سے زیادتی نہیں کرتے. یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، خود برائی کرتے ہیں، خود کفر کرتے ہیں، خود گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کی سزا بھگتتے ہیں. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. وہ کہنے لگا جس دن ہر طرف سے چیخ و پکار ہوگی، یعنی قیامت کے دن کا مجھے ڈر لگتا ہے. تمہارے بارے میں قیامت کے دن سے خوف زدہ ہوں کہ جب ہر کوئی اپنی دہائی دے رہا ہوگا تم کہاں جاؤ گے. یوم تولون مدبرین. جب قیامت قائم ہوگی تو تم لوگ جیسے لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں چاہیں گے کہ بھاگ جائیں، میدان سے نکل جائیں، حساب کتاب سے بچ جائیں. لیکن کیسے؟ ما لکم من اللہ من عاصم. اللہ کے عذاب سے بچانا خود اللہ ہی کا کام ہے، کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا. نہ بھاگ سکو گے، نہ چھپ سکو گے، نہ کچھ چھپا سکو گے. اور یہ بھی یاد رکھو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اللہ جسے گمراہی میں دھکیل دیں پھر اسے ہدایت کی طرف کوئی لا بھی نہیں سکتا. اور اللہ زبردستی یا ظلمن نہیں دھکیلتے. بندے کا کردار ایسا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس پر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کفر میں دھکیل دیا جاتا ہے اور پھر اسی میں مرتا ذلیل ہوتا اور ہمیشہ کی تباہی کا شکار ہو جاتا ہے. کہنے لگا یاد کرو تمہارے پاس ہی حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفَ مِنْ قَبْلُ. تمہارے پاس اس سے پہلے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام آئے تھے بِالْبَيِّنَاتِ. بڑے واضح دلائل تھے ان کے پاس اور بڑی خوبصورت باتیں تھیں ان کی. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. اور تم ساری عمر شک ہی کرتے رہے کہ جو یہ کہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، یہ سچ بھی ہے کہ نہیں. تم اسی میں شک میں مبتلا رہے حتیٰ اذا ہلک، حتیٰ کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. ان کا وقت پورا ہو گیا، وہ چلے گئے. اور تم ایسی بد نصیب قوم ہو، کل تم لن یبعث اللہ من بعدی رسول. تم کہنے لگے چلو یہ ان کا تو وصال ہو گیا تو اب اس کے بعد اللہ کوئی رسول بھیجے گا ہی نہیں، جو ہمارا جی چاہے گا ہم کریں گے. تم ایسے بدبخت لوگ ہو کہ تم اللہ کی ہدایت نہ پا کر خوش ہو
خوش تو ہونا چاہیے تھا تمہیں اللہ کریم کی ہدایت پر، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے انعامات پر تم ایسے بد نصیب ہو کہ تم اس بات پہ خوش رہے ہو کہ یہ پیغمبر تو فوت ہو گئے، اب ان کے بعد کوئی اور آئے گا نہیں، ہم جو جی چاہے کریں، اپنی مرضی کریں گے۔ کب تک مرضی کرو گے؟ کب تک موج کرو گے؟ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، لوگو اے میری قوم، یہ دنیا، اس کی دولت، اس کی لذتیں، اس کی حکومتیں، اس کے اقتدار، یہ محض وقتی ہیں، متاع، عارضی اور وقتی ہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ تو چند دن ہے، فقیر کے جھگی میں بھی گزر جائیں گے، اگر بادشاہ کے محل میں بسر ہوں گے تو جھگی میں فقیر کے بھی بسر ہو جائیں گے، مر کر وہ بھی خاک ہو جائے گا، وہ بھی خاک ہو جائے گا، لیکن جو زندگی مر کر شروع ہوگی وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس زندگی کا کیا ہے؟ وہ کسی بادشاہ نے کسی فقیر سے پوچھا تھا، درویش سے، کہ بھئی کیسے گزری تمہاری رات؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ آپ کی طرح گزر گئی، کچھ آپ سے بہتر گزر۔ اس نے کہا کمال ہے، میں شاہی محل میں تھا، یہ وہاں پتھروں پہ لیٹا ہوا تھا، تو مجھ سے بہتر کیسے گزر گئی؟ اس نے کہا جی جب میں سو گیا، آپ بھی سو گئے، تو ہم دونوں ایک جیسے ہو گئے، غافل۔ تو وہ تو میری آپ کی طرح گزر گئی، تو جتنا دیر میں جاگتا رہا، میں اللہ اللہ کرتا رہا، آپ دنیا کے بکھیڑے سوچتے رہے، وہ میری آپ سے بہتر گزر گئی۔ تو فرمایا یہ دنیا تو وقتی لمحاتی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اللہ کی اطاعت کے دائرے میں، اس لیے کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جو برائی کرے گا وہ یہ امید رکھے کہ اس کا اجر بھی ویسا ہی ہوگا جیسا وہ نافرمانی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں انعام تو نہیں ملے گا، سزا ہی ملے گی۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور مرد ہو یا عورت، ایمان شرط ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت، جو نیکی وہ کرے گا اللہ اس کے بدلے اسے اپنی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جنت ایسی جگہ ہے یرزقون فیہا بغیر حساب، جہاں رزق کا حساب نہیں ہوگا، ہر ایک کو بے حساب ملے۔ کسی کے پاس جو نعمتیں اللہ کی ہوں گی وہ شمار نہیں کی جا سکیں گی، وہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے، وہ کتنی دیتا ہے، بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ اور کہنے لگے یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات، عجیب بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، بتدعوننی الی النار، اور تم عجیب لوگ ہو، تم مجھے بھی بلا رہے ہو کہ ادھر آ جاؤ، تمہارے ساتھ میں دوزخ میں چلا جاؤں۔ میں تمہیں اللہ کے انعامات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور تم ایسے الٹے دماغ کے لوگ ہو کہ مجھے بھی کہتے ہو کفر و شرک میں شامل ہو کر جہنم میں چلا جاؤں۔ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ، تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کی عظمت کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں۔ یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا راستہ ہے جدھر تم مجھے بلا رہے ہو؟ تو سیدھا سیدھا جہنم کا راستہ ہے۔ میں تمہارے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، تم میرے ساتھ یہ نیکی کرنا چاہتے ہو کہ مجھے جہنم میں پھینکنا چاہتے ہو، کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناؤں۔ ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں تو کوئی علمی دلیل نہیں دیکھتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک بھی ہے، اس پہ کسی علم، کسی نالج،
کسی ادارے کسی تعلیم کے پاس کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے. یہ تو ایسی بات ہے جس پر کوئی دلیل ہی نہیں ملتی. انا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں اس ذات عظیم کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو غالب بھی ہے اور بہت درگزر کرنے والی، معاف کرنے والی. کتنی عظیم مہربانی ہے اس کی کہ اس نے کوئی توبہ پر قید نہیں لگائی کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، کتنے گناہ کیے نہیں. جو کچھ بھی کر چکے ہو آئندہ کے لیے بس کر دو اور اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنا عقیدہ درست کرو اور آئندہ کردار صحیح کرو. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مجھے اس طرف بلا رہے ہو، دنیا کی طرف، اس طرف دعوت دے رہے ہو جس کی کوئی دلیل نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. کوئی دلیل اللہ سے کفر پر، انبیاء کے انکار پر، کوئی عقلی کوئی نقلی کوئی دلیل نہیں موجود. ایسا بے دلیل کام اور مجھے بھی اس کی طرف دے رہے ہو. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ بات تو طے ہے کہ ہم سب کو واپس اللہ کی بارگاہ میں جانا. اس بات کو سوچو کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور کیا جواب دو گے. کیا وہاں کفر و شرک لے کر جاؤ گے، برائیاں ساتھ لے کر جاؤ گے، جرائم لے کر جاؤ گے، یا اس کی اطاعت کے پھول لے کر جاؤ گے؟ جانا تو ہے، ہر کوئی جا رہا ہے، جانا تو پڑے گا. یہ تو سامنے ہے کہ ایک طوفان ہے جو آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے. اپنی باری پہ تمہیں بھی جانا ہوگا، مجھے بھی جانا ہوگا. تو وہاں کیا پیش کرو گے؟ یہ یاد رکھو. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، زیادتیاں کرنے والے، حدود الہی سے نکل جانے والے، من مانیاں کرنے والے اس دن دوزخ میں جائیں گے. یہ یاد رکھو کہ یہاں جو اللہ کے نبی کی اطاعت چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات پہ جیے گا اسے دوزخ میں جانا ہوگا. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، انہوں نے فرمایا کبھی تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی. اگر آج تم نہیں مان رہے ہو نا تو ایسا وقت بھی آئے گا، موت آ جائے گی، برزخ میں پہنچو گے، تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی کہ وہ کہتا تو ٹھیک تھا. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کبھی تم میری باتیں جو میں تمہیں کہتا ہوں یاد کرو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، رہا میرا معاملہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے ہر حال سے واقف. میں تو اس کی اطاعت میں جینا چاہتا ہوں، اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس کے نبی کا اتباع کرنا چاہتا ہوں. توفیق دینے والا وہ ہے، میں تو ارادہ کر سکتا ہوں. میں اپنے امور اس کے سپرد کرتا ہوں جو بندے کے ہر حال سے بڑی اچھی طرح واقف اور آگاہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔